पंजाब गवर्नमेंट ने 10 साला स्मॉग की पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने इसमें सेक्टोरल अहदाफ भी दे दिए हैं और वज़ीर आला पंजाब इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने 10 साला स्मॉग जो है वो पिछले 5-6 साल का फिनोमेना है और स्मॉग के जो रीजंस हैं, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट है, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें एनर्जी है, उसमें हमारे हैबिट्स हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारा एक्शन टूवर्ड्स नेचर है, फिर हमारी इंडस्ट्री है, हमारा हेल्थ। इस वक्त स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। तो ये बात समझनी पड़ेगी और फिर सिविल सोसाइटी, NGOs, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, एक तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ कि हर तरफ से हमें तजावीज़ आ रही हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी जितना WWF ने लेटर लिखा है टू द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज इन्वायरमेंटल काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, लेकिन मैं एक उसमें जितनी चीज़ें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को करने को कही हैं वो 8 माह से इस मिटिगेशन प्लान का हिस्सा है। एक चीज़ जो उन्होंने तजावीज़ दी है वो इस मिटिगेशन प्लान का हिस्सा है जो WWF के पास मौजूद है। इसी तरह IUCN के पास मौजूद है। इसी तरह जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मॉनिटर करती है उनके पास मौजूद है, ये वेबसाइट पे मौजूद है। आप इसको पढ़कर जो हमें इसमें गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अगर हम इस सर्कल में चलते रहे कि ये कर लें और इसको ना देखा हुआ तो हम कोई खातिर ख्वाह इसमें तब्दीली नहीं ला सकते। अगर वो इसको पढ़ लें और अभी हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करके ताकि फ़ौरन पता चल जाए, एक 2 पेजर जो 10 ईयर प्लान इसमें से निकाल कर वो भी आपको दे देंगे ताकि जो गैप्स हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके और हम उन गैप्स को फिल करेंगे। ये बाज़ार फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। 60% सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट उसकी कॉस्ट उठा रही है और 40% फार्मर दे रहा है। 1000 इस वक्त फार्म्स के ऊपर जो सुपर सीडर चल रहे हैं और किसानों ने उसे रेंटल शुरू कर दिए, विच इज़ वेरी गुड, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट। और 5000 का टारगेट है, 1000 से ज़ायद इसलिए नहीं बन सके कि आज तक 300 मौजूद थे। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ही 1000 तक की थी, लेकिन हमने अब और ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऐड किया ताकि हमारा अगले साल जुलाई का हदफ 5000 सुपर सीडर पंजाब में तकसीम करना है। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट है उसका सेक्टर जो है उसके अंदर हमने बाइक मैकेनिज्म ऑफ मास ट्रांजिट, AQI जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें सारी जो लाहौर डिवीज़न का मामला है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट का मामला है, मगर अब जैसे मैंने पहले कहा अब ये मुल्तान का भी मामला है, अब ये कसूर का भी मामला है, शेखुपुरा का भी है, गुजरावाला की डिवीज़न का भी मसला है। तो अब ये जो वेदर कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसकी वजह से ये पूरी एक रजीम है। तो अक्रॉस पंजाब CM साहिबा ने जो व्हीकल पॉलिसी है, लेकिन लाहौर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर टारगेटेड बसेस, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, उसके अंदर हमारे बायो रिफाइनरीज का कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री के अंदर हमने इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगाए, लोन स्कीम शुरू की है कि लोन लेकर हमसे अपने ECS लगवाएं और कंप्लाइंस में 90 से ज़्यादा इंडस्ट्री स्मॉल मीडियम ने ये लगा भी लिए हैं उस लोन को इस्तेमाल करते हुए। तो ये इंडस्ट्री के ऊपर इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, उनकी चिमनी से निकलने वाला धुआं अब कैमरे के ज़रिए हमारे पास मॉनिटरिंग रूम में आता है। इसी तरह जो फर्नेस बेस्ड प्लांट्स हैं जो कि सबसे जहरीले प्लांट्स हैं, जहाँ और जो ब्रिक किल्स थे, भट्टे थे, उनमें से हमने तकरीबन 800 से ज़ायद भट्टे डिमोलिश किए, सील नहीं किए, क्योंकि सील पहले होते थे, जनवरी के बाद दोबारा चलने लग जाते थे। हमने उनको डिमोलिश करके जिगजैग पे कन्वर्ट करके उनको चलाया है। ये भी पहली दफ़ा हुआ है और ये इसी मिटिगेशन प्लान का हिस्सा है। फिर फ्यूजिटिव डस्ट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अहदाफ हैं। लाहौर का फॉरेस्ट कवर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे 36% होना चाहिए, 3% वो इस वक्त है। लाहौर का ग्रीन मास्टर प्लान बन चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें इसकी जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज करने का मंसूबा है जो इस प्लान का हिस्सा है। इसी तरह जो हमें डिफरेंट तजावीज़ आ रही हैं, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि ये मल्टी सेक्टोरल प्लान वज़ीर आला पंजाब ने बना दिया है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन 8 महीने से जारी है। व्हीकल रजीम, फिटनेस चेक करने की रजीम ही मौजूद नहीं थी, मोटर बाइक चेक करने का कानून ही मौजूद नहीं था, ट्रांसपोर्ट को
فائن کیا جاتا تھا، اس کو امپاؤنڈ کر کے اس کو کلیمپ کرنے کا قانون ہی موجود نہیں تھا. پھر اس کو ہم فائن تو کر دیتے تھے، کلیمپ کر دیتے تھے، امپاؤنڈ کر دیتے تھے، لیکن اس کی سرٹیفیکیشن کا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا، جس کو 8 مہینے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ورکشاپس کو انویسٹ کیا گیا ہے. اب ہم ان کو وہ اکوپمنٹس دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کہتے ہیں اپنی گاڑی، ہماری جو گاڑیاں ہیں وہیکلز ہیں 2 ویلر 3 ویلر گاڑیاں بسز ٹرک سب کو ویریفائی کریں اور سب کو سرٹیفائی کریں گی. اسی طرح وک اسٹیشنز کو قائم کیا گیا ہے، ٹھوکر کے اوپر، گارڈن ٹاؤن کے اوپر اور ایک کون سی جگہ کالا شاہ کاکو کے اوپر. ان 3 جگہوں کے اوپر وک اسٹیشن جو سرٹیفیکیشن کا پروسیس اسٹارٹ کر چکے ہیں پچھلے 8 ماہ میں. اور رجیم ایک طرف ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں. کل 30 گیس اینالائزرز آ چکے ہیں جو کہ ٹریفک پولیس کو ٹریفک جو چیک کرتے ہیں ٹرانسپورٹ والے ان کو وہ گیجٹس دے دیے گئے ہیں جو وہیکلز کی ٹرانسمیشن کو چیک کر رہے ہیں. اور وہ جب چیک کر کے گاڑی کو امپاؤنڈ کرتے ہیں، کلیمپ کرتے ہیں، تو اس کے بعد یہ سرٹیفیکیشن ورکشاپس اور اسٹیشنز موجود ہیں جہاں اس رجیم کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اس سارے کو سیف سٹی کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں سیکٹورل چیزیں پچھلے 8 ماہ سے 10 سالہ منصوبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 80 فیکٹریز انڈسٹریز کو EPCS لون جی وہ میں نے بتایا لون دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی تجویز ہے کیونکہ یہ نہ 6 مہینے میں ختم ہوگا نہ اگلے سال ختم ہوگا، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. لیکن ہم نے 3 ماہ کے ٹارگیٹس رکھے ہیں. ہم نے تمام ایمرجنسی کلازز جو گورنمنٹ کی ورکنگ میں ہوتے ہیں جس سے ایک روٹین کا کام ہوتا ہے، ہم نے ان کو ایک ایمرجنسی کلازز لگا کے ہم نے یہ پروکیورمنٹ کی. EPA کے پاس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھی، EPA کے پاس سرویلنس اسکواڈز ہی موجود نہیں تھی. مانگے ٹانگے کے موٹر بائک اور مانگے ٹانگے کی گاڑیاں لے کر وہ مانیٹرنگ کرتے تھے. پہلی دفعہ 20 اسکواڈز کو لاہور ڈویژن کے اندر ایکٹیو کر کے لانچ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے. ان کو ٹیکنالوجی لے کر دی، ان کو گاڑیاں لے کے دی، ان کو موٹر بائک لے کے دی، ان کو وہ سافٹ ویئر لے کے دیے جو سرویلنس کے لیے ڈرون کیمرے، سینسر، انوائرمنٹل سینسرز اور پھر مانیٹرز خریدے. AQI مانیٹرز ہی موجود نہیں تھے. تو یہ تمام چیزیں اس 8 ماہ میں سیکٹورل ہوئی ہیں. ان کے اہداف ہیں، 3 منتھلی ٹارگٹس ہیں. اٹس اے لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اینڈ اے میڈیم ٹرم پلان. تو جو جرنلسٹ سے بھی میری درخواست ہے جو ٹیبل پہ بیٹھ کے وی لاگ کر کے صرف اس وقت کرٹیسزم کر رہے ہیں، ضرور کریں. وہ کرٹیسزم سے مجھے رہنمائی ملتی ہے، لیکن خدارا اس وی لاگ کو، اس مائک کو، اس رسپانسبلٹی کو استعمال کریں اسموک کے اگینسٹ اویئرنیس ریزنگ کے لیے. گورنمنٹ کا حصہ بنے بیکاز دس ہیز ٹو بی ڈن ان پارٹنرشپ. اور کیونکہ میں کل دیکھ رہی تھی، خیر میں زیادہ توجہ نہیں دیتی ان باتوں پہ، لیکن کسی نے فارورڈ کیا تو مجھے دیکھنا پڑ گیا کہ مریم اورنگزیب کون سی ایکسپرٹ ہیں جن کو یہ اسموک کی اور کلائمیٹ چینج کی چیزوں میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ایکسپرٹ. آئی ہیو نیور کلیمڈ دس. ہاں ان مائی ہمبل کیپیسٹی آئی ہیو اے ڈگری ان ماسٹرز ان کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل اکنامکس ان اے ویری ہمبل کیپیسٹی. میں نے 11-12 سال اس سیکٹر میں کام کیا، اس سیکٹر کی ڈفرینٹ ایلیمنٹس کے اوپر کام کیے، ڈفرینٹ کمپوننٹس پہ کام کیے، لیکن میں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں ایکسپرٹ ہوں. اور یہ آپ لوگ تنقید کریں، میں اس سے رہنمائی دوں گی، کیونکہ یہ کام ہم سب نے مل کر کرنا ہے. یہ کام میڈیا نے مل کر کرنا ہے، یہ کام جرنلسٹ نے مل کر کرنا ہے، یہ کام آپ رپورٹرز نے مل کر کرنا ہے، یہ کام ڈپارٹمنٹس نے مل کر کرنا ہے، سیکٹرز نے مل کر کرنا ہے، سول سوسائٹی نے مل کر کرنا ہے، NGOز نے مل کر کرنا ہے، ڈونرز نے مل کر کرنا ہے. ساری چاروں کی چاروں جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان نے مل کر کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ وہیکل فٹنس رجیم باقی پروونسز میں نہ ہوئی، جو کہ ابھی صرف پنجاب میں ہے، تو جو انٹر پروونشل وہیکل موومنٹ ہے، جو گاڑی وہاں رجسٹر ہوتی ہے اور وہاں سے فٹنس سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے، اس نے وہ نہیں لیا اور گاڑی پنجاب میں آتی ہے، لاہور میں آتی ہے، تو وہ پولوشن ہر پروونس کی مسئلہ ہے. اور اس وقت ایبٹ آباد کا AQI جو ہے پچھلے ایک ہفتے ایوریج 290 پہ رہا. خیبر پختونخوا کے ڈفرینٹ اضلاع میں یہ رہا. ساؤتھ پنجاب کا جو لپیٹ میں آیا ہوا ہے جو ونڈ فیکٹر کی وجہ سے. اور دوسرا انڈیا کے اوپر بھی میں بات جب کی میں نے اور پاکستان پہ بات کی، تو یہ کسی ملک کی بلیم گیم نہیں ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ انڈیا اینڈ پاکستان، اٹ از اباؤٹ پیپل آف انڈیا اینڈ پاکستان. نہ وہ ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں، نہ ہم ہوا کا رخ بدل سکتے ہیں. یہ ایک ویدر ایٹماسفیرک فنومینا ہے جس کے اوپر تمام ویب سائٹس ڈیٹا دیتی ہیں. ان 2 ممالک کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا.
اور اس کے لیے ہم نے ڈائلاگ کی انیشیشن کے لیے کہا دس از ناٹ اباؤٹ اینی ٹو کنٹریز اور اینی ادر فیکٹر، اٹ از اباؤٹ پیپل، اٹ از اباؤٹ پیپلز ہیلتھ. تو اس کے اوپر بھی میں یہ کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ اس کو ہمیں اس سینس میں لینا پڑے گا، اس اسپرٹ میں لینا پڑے گا کہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. اسموگ موت ہے. اور میں آج آپ کو ڈیٹا میں ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم کووڈ سے مر جائیں گے اگر ہم نے وہ تدابیر نہیں دی، اگر ہم کوئی احتیاطی تدابیر کی وہ دیتے ہیں، کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ہم پھر پیونیٹیو میجرز کرتے ہیں، ہم پھر فائن کرتے ہیں، ہم پھر بزنسز بند کرتے ہیں، انڈسٹری کو ڈیمولش کرنا پڑتا ہے، بڑے بھاری دل سے کرنا پڑتا ہے. اب ایک انڈسٹری میں نام نہیں لوں گی، 28 FIR تھی، 32 ان کو نوٹسز گئے ہوئے تھے کہ اپنی انڈسٹری کے ECS کو ٹھیک کریں. کوئی پرواہ نہیں. پرسوں ہم نے وہ تینوں ڈیمولش کر دیے، شور شروع ہو گئی. آپ نے کمپلائنس نہیں ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.